یہ 6 باتیں ہم نے دیکھی جو آدمی کے دین ہونے کے اسباب میں سے ہیں. ان کا پھر سے اعادہ کرتا ہوں. نمبر 1 شیطان کا فتنہ. وہ فتنہ کیا ہے؟ برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا. اس کی بہترین مثال آپ کے سامنے کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا قصہ. وہ پیڑ جس کا پھل کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نتیجہ کیا تھا کہ جسم کا کپڑا اتر جائے گا، لباس اتر جائے گا اور وہ جنت سے محروم ہو کے دنیا میں آئیں گے. لیکن شیطان نے کیا بتایا؟ اس کا پھل کھاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشگی کی زندگی ملے گی، تم کو بادشاہت مل جائے گی. تو نقصان کی بجائے فائدہ سامنے رکھنا، وہ بھی جھوٹ، وہ بھی دھوکہ، برائیوں کو خوبصورت کر کے بتانا. نمبر 2 نفس کی خواہشات، نفس کی تمناؤں کو پورا کرنا. ایک آدمی بچے کی تمنائیں پوری نہیں کرتا ہے. بازار میں آپ اس کو لے جاؤ، ابو یہ چاہیے، ابو یہ چاہیے، ہر چیز مانگتا ہے. لیکن باپ کیا کرتا ہے؟ باپ چیزوں کو دیکھتا ہے، بچے کی تمناؤں کو بھی دیکھتا ہے، لیکن سب سے زیادہ نگاہ اس کی کس چیز پر ہوتی ہے؟ اپنی جیب پر، کہ سب لے لے گا تو میرے پاس بچے گا کیا؟ اس کی ساری خواہشات پوری کروں گا، یہ ایک دن لے کے کھلونا کھیلے گا، اگلے دن توڑ دے گا، اس کے اوپر میں اتنا خرچ کروں گا، کچھ فائدہ اس کا نہیں ہے. اس لیے بچے کو کیا کرتا ہے؟ بیٹا آج نہیں لینا، ہم آئندہ بھی لیں گے، یا یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے، اس میں نقصان ہے. کوئی بھی چیز اٹھا کے کھانے کے لیے مانگتا ہے، باپ چھین لیتا ہے اس کو. یہ دوائی ہے، یہ وہ گولی نہیں جو تمہارے لیے ہوتی ہے مٹھائی کی، یہ دوائی ہے، یہ کھاؤ گے تم کو نقصان ہوگا، اس کو کھانے نہیں دیتا ہے. تو نفس لذتوں کی وجہ سے ہر چیز ہڑپ کرنا چاہتا ہے. وہ اس چھوٹے بچے کی طرح ہے جو بالکل نادان ہے، جو اپنا بھلا برا نہیں جانتا ہے. باپ کیا کرتا ہے؟ باپ اس کی چاہت پوری نہیں کرتا ہے. اگر واقعی آدمی سمجھدار ہے تو اس کو اپنے نفس کی اس طرح کی چاہتوں کو پورا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو آدمی اس کی چاہت کو پورا کرتا ہے وہ اس بچے سے بھی زیادہ جاہل ہے، وہ اس بچے سے بھی زیادہ جاہل ہے. ایسے باپ کو کوئی آدمی سمجھدار نہیں کہے گا جو بچے کی ہر خواہش پوری کرتا ہے. لہٰذا وہ آدمی کیسے سمجھدار ہوگا؟ نفس کی ساری تمنائیں پوری کرتا ہے. تو دوسری چیز نفس ہے، اور نفس لذت اور راحت کی طلب کی وجہ سے گناہوں میں پڑتا ہے، لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور راحت حاصل کرنے کے لیے فرائض کو چھوڑتا ہے. یہ اس پہ مجبور کرتا ہے. نمبر 3 دنیا کا سامنے ہونا. آدمی آخرت کو ٹالتا رہتا ہے اور دنیا کی لذتوں، دنیا کی ذمہ داریاں، دنیا کے کام، انہی میں پھنسا رہتا ہے اور دین پر عمل کرنے سے رہ جاتا ہے. بہت سارے لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی آپ؟ بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس. ٹائم نہیں آپ کے پاس؟ اتنی بڑی زندگی ملی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ میں بہت بزی رہتا ہوں، میں دکان پہ کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے. آپ کی قبر پہ آ کے بیٹھے گا وہ جو دکان پہ بیٹھنے والا ہے. آپ کون دفن کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ لوگ مٹی ڈالیں گے، ہاتھ بھی جھٹکیں گے، وہ مٹی بھی گھر تک نہیں لے جانا ہے، ہاتھ جھٹک دیں گے، ہاتھ دھو دیں گے ادھر ہی. مٹی بھی ہم کو نہیں چاہیے، چھوڑ کے چلے جائیں گے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے چلے جائیں گے. بیوی بچے، بیوی تو قبرستان تک بھی نہیں آتی ہے، اس کا رونا دھونا جو بھی ہوگا گھر کی 4 دیواری تک ہی رہے گا. اس کے بعد رشتہ دار آئیں گے، قبر میں ڈالیں گے، چلے جائیں گے. جن کے لیے تجارت کر کے اوور ٹائم کر کے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، کہاں تک کام آنے والے یہ لوگ؟ کیا قبر میں اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ کیا منکر نکیر کے سوال کے جوابات دیں گے؟ کچھ نہیں. تو آدمی آخرت کو ٹالتا رہتا ہے، دنیا کی ذمہ داریوں کا بہانہ، دنیا کے کام اور کاج اور یہ تجارتیں اور یہ سارے بہانے، ان کی وجہ سے آدمی کئی سالوں تک اللہ کا مجرم بنا رہتا ہے اور اسی حال میں دنیا سے بعض اوقات چلا جاتا ہے. تو یہ وقت ضائع کرنا سمجھداری نہیں ہے. آدمی آخرت کو سامنے رکھے، سمجھداری یہی ہے. نمبر 4 دنیا کی مصیبتیں. دنیا کی تکلیف کی وجہ سے آدمی گناہ بلکہ بعض اوقات شرک میں پڑ جاتا ہے. مثلا بیماری کا علاج کر رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، علاج نہیں ہو رہا ہے. قرآن و سنت والے پڑھ رہے ہیں، علاج نہیں ہو رہا ہے. کیا کرتے ہیں؟ کوئی آ کے بتاتا ہے کہ چلو ہمارے ساتھ چلو، گاڑی بھر کے لے جاتا ہے، میں کرایہ دیتا ہوں، میں ٹکٹ، میں پیٹرول ڈالتا ہوں، چلو میرے ساتھ. کہاں چلو؟ چلو فلانی درگاہ پہ چلو، فلانے بابا کے پاس چلو. لے جاتا ہے اور شرکیات اور کفریات سب کرتا ہے. کبھی علاج ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. ایسے علاج سے بیمار مرنا اچھا.
مسلمان کی غیرت اتنی ہونا چاہیے کہ ہم بیماری میں مر جائیں گے لیکن ایسا علاج نہیں کریں گے جس میں شرک اور کفر ہو. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے. دنیا کی تکلیفوں میں آدمی شریعت کے سلسلے میں کمپرومائز کر لیتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات عقائد میں بھی کمپرومائز کر لیتا ہے. یہ چوتھا سبب ہے. پانچواں بری صحبت، اور چھٹا اللہ کی رحمت پر اعتماد کرنا. یعنی آدمی گناہ کرتا چلا جائے اور پھر اپنے آپ کو یہ تسلی دے کہ بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس طرح کا کوئی عہد نہیں کیا ہے کہ آپ کو معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا بھی تو ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو اے نبی آپ بتا دو کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، لیکن یہ بتا دو کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. تو ایک آدمی اللہ کی صرف رحمت کو سامنے رکھے، یہ معرفت کا نقص ہے. اللہ کو پہچانا نہیں اس نے. جو صرف رحمت پر نگاہ رکھے اللہ کی، اس نے اللہ کو ادھورا پہچانا. اللہ کی رحمت پر بھی نگاہ ہو اور اللہ کے عذاب پر بھی نگاہ ہو، تب آدمی صحیح چلے گا. لہٰذا یہ 6 چیزیں ہیں جو آدمی کی گمراہی اور بے دینی کا سبب بنتی ہیں.